بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر خان۔ ناظرین، آج خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں ووٹنگ ہوئی وزیر اعلیٰ کے لیے، اور الیکشن میں ان ووٹنگ کے نتیجے میں علی امین گنڈاپور نے، جو پاکستان تحریک انصاف کا اور سنی اتحاد کونسل کا قانونی طور پہ جن کا تعلق ان کے ساتھ ہے، انہوں نے 90 ووٹ حاصل کر کے یہ الیکشن جیتا، اور اس طرح وہ خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کے تیسرے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک چیز میں نے غور کیا اس چیز کے اوپر کہ آج کیا میں غلط تو نہیں ہو رہا؟ علی امین گنڈاپور کے بدلے میں، یعنی کہ ان کی جگہ پہ آج تو پرویز خٹک کو ہونا چاہیے تھا۔ پرویز خٹک، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا اور ان کو یقین کی حد تک ان کو امید تھی کہ اس بار وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو کر آئیں گے، تو مجھے اس لیے تھوڑا شک ہوا کہ کہیں پرویز خٹک تو نہیں ہے یہ۔ میں نے غور سے دیکھا، میں نے پھر دیکھا، میں نے نام پڑھا تو وہ نہیں، وہ پرویز خٹک نہیں تھے، وہ علی امین گنڈاپور تھے۔ لیکن کچھ سوالات ہیں علی امین گنڈاپور کے بارے میں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں ایز اے پارٹی، جو پریویس ان کی پرفارمنس رہی اور ابھی ان کی جو حکومت خیبر پختونخوا میں پھر سے آ گئی، اس کے بارے میں کچھ سوالات ہیں جو ہر بندہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ سوال نمبر 1، کیا علی امین گنڈاپور KPK میں PTI کو مسائل سے نکال پائیں گے؟ سوال نمبر 2، کیا اب مفاہمت کی پالیسی اپنائی جائے گی یا پھر ٹکراؤ میں اضافہ ہوگا؟ نمبر 3، جس پارٹی پر KPK کے عوام نے تیسری بار بھروسہ کیا، کیا وہ پارٹی عوام کی امنگوں پر پورا اترے گی؟ کیا صحت کارڈ، راشن کارڈ، بلین ٹری سونامی کے پروجیکٹس پھر سے شروع کیے جائیں گے؟ تعلیمی نظام میں بہتری، انصاف کی فراوانی، کمزور کے لیے اقدامات کے وعدے کرنے والی جماعت کیا اپنے وعدے یاد رکھے گی؟ یہ تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج ہم علی امین گنڈاپور صاحب نے، جب وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، اس کے بعد انہوں نے تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے کچھ چیزیں اٹھائیں، کچھ نکات انہوں نے پیش کی اور اس پر انہوں نے بات کی کہ وہ آگے کرنے کیا جا رہے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے جب وزیر اعلیٰ کے نام گئے عمران خان صاحب کے پاس کہ یہ 5-6 نام گئے کہ یہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں یا بہترین ہیں یا ہونے چاہیے، تو عمران خان صاحب نے سب کو ایک ایک کر کے سائڈ پہ کیا اور علی امین گنڈاپور کا نام اٹھایا کہ یہ ہمارے لیے ہمارے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اس کے بعد بڑی تنقید ہوئی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی اس پالیسی کے اوپر، اس اقدام کے اوپر کہ انہوں نے ٹکراؤ کی پالیسی پھر سے اپنانے کی کوشش کی، جبکہ عمران خان صاحب کا اس کے پیچھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ علی امین گنڈاپور مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اور عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا، اسی لیے عمران خان صاحب نے ان کو آگے کیا۔ بہرحال آج جو انہوں نے تقریر کی صوبائی اسمبلی میں پختونخوا کی، تو انہوں نے کچھ نکات اٹھائے۔ پہلا نقطہ جو انہوں نے اٹھایا وہ عمران خان صاحب کے بارے میں تھا کہ عمران خان صاحب نے ان پہ بھروسہ کیا اور وہ کبھی بھی اس بھروسے کو توڑیں گے نہیں، وہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے، نمبر 1۔ دوسری چیز انہوں نے کہی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو اقدامات کیے گئے 9 مئی کے واقعے کے اوپر انہوں نے بات کی اور کہا کہ میں 9 مئی کے دن اپنے گھر میں تھا اور یہ وارن کیا کہ 7 دنوں کے اندر، 1 ہفتے کے اندر جن لوگوں کے اوپر FIRs کاٹے گئے ہیں، ان کو اگر ثبوت نہیں ہے تو ان FIRs کو جلد از جلد ختم کیے جائیں، نمبر 1۔ دوسری چیز جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا آج انہوں نے اپنی تقریر میں، وہ تھا کہ ہم اپنا حق لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پختونخوا کے ساتھ جو ہمیں حق نہیں دیا جا رہا، مختلف مسائل کی وجہ سے، مختلف حقوق کی وجہ سے، ہمارا حصہ ہے وفاق میں، جب وہ ہمیں نہیں مل رہا تو اس کے لیے ہم لڑیں گے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنا حق لیں گے۔ تیسری چیز انہوں نے کرپشن اور دہشت گردی پر خاص کر بات کی۔ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کو اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کا ہے اور ہم اس کے خلاف لڑیں گے، اور جو انہوں نے کرپشن کے اوپر بات کی، انہوں نے اپنے تمام جو ان کے لوگ ہیں، ممبرز ہیں پختونخوا کی اسمبلی کے، جو وزیر اعلیٰ
علی امین گنڈاپور کے تحت کام کریں گے۔ تمام لوگوں سے انہوں نے حلف لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ رشوت اور کرپشن کے خلاف لڑیں گے اور آپ اس میں اپنے آپ کو انوالو کسی بھی صورت نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس کے لیے قرآن پر ان سے حلف لیا۔ پانچویں جو چیز انہوں نے رکھی، جو عوام کا مطالبہ تھا، اور عوام یہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ اقدام تھا خیبر پختونخوا کی تاریخ میں اور پھر پاکستان کی تاریخ میں، انہوں نے جو عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے، نچلے طبقے کے لیے، کمزور طبقے کے لیے جو ہیلتھ فیسلٹیز انہوں نے پرووائڈ کی ہیلتھ کارڈ کی صورت میں، انہوں نے کہا کہ یکم رمضان سے وہ ہیلتھ کارڈ پھر سے خیبر پختونخوا میں بحال کیا جا رہا ہے۔ تو آنے والے وقت میں علی امین گنڈاپور کی پالیسی کیا ہوگی؟ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو مسائل سے نکال پائیں گے؟ لیکن امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے لیے امید کی کرن ثابت ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔